معزز سمجھ گرامی قبل اس کے کہ جناب مولانا سید محسن رضا کاظمی رونق افروز ممبر ہو، ایک دو مجالس کے اعلانات میں یہ سماعت فرمان ہے 17-18 محرم کو مرکزی امام بارگاہ دیدوان میں مجلسِ منعقد ہو رہی ہے، جس میں سید عامر عباس ربانی، سید مرتضیٰ عاشق، تقی عباس قیامت، عطا حسین رنگڑ اور اس کے علاوہ اور بہت سے علماء ذاکرین ہیں۔ 17-18 محرم کو دیدوان میں یہ مجلسِ منعقد ہو رہی ہے۔ 9 نومبر کو مانک پور سیدہ میں مجلسِ منعقد ہو رہی ہے، جس میں ذاکر سید مشتاق حسین شاہ صاحب اور سید ذریعت عمران شیرازی، سید اقبال حسین شاہ بجاڑ، عامر عباس ربانی اور وسیم عباس خانے وال، اس کے علاوہ اور بہت سے علماء ذاکرین ہیں۔ 9 نومبر کو مانک پور سیدہ میں یہ مجلسِ منعقد ہو رہی ہے۔ 18-19 محرم کو شمس آباد بورڈ کے قریب وہاں ایک مجلسِ منعقد ہو رہی ہے، جس میں مرتضیٰ عاشق، نجم الحسن شیرازی، منظور حسین شاہ کوٹدو، زین عباس اور تقی عباس قیامت، علی احمد جویہ، اس کے علاوہ اور بہت سے علماء ذاکرین وہ خطاب فرما رہے ہیں۔ 18-19 محرم کو شمس آباد بورڈ میں یہ مجلسِ منعقد ہو رہی ہے۔ چکوات پریس کے صدر ہیں محمد خان آکر، وہ ہماری مجالس کو اور ماتمی جلوس کو کور کرتے ہیں، اخبارات میں اور ٹی وی پہ دکھاتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کا سایہ بچوں کے ساتھ پر قائم رہے۔ اب میں درخواست کر رہا ہوں جناب مولانا سید محسن رضا کاظمی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور اپنے مواعظ حسنہ سے آپ حضرات کو مستفید فرمائیں۔ قبل اس کے کہ جناب مولانا موصوف زیب ممبر ہوں، تاجیل امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر، الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر، الذي أمر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج والسراج المنير، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في خرم الغدير، فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والأمير، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم، حبيبنا وحبيب قلوبنا، شفيع ذنوبنا، طبيب نفوسنا، أعني العبد المعيد، الرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبا القاسم محمد وعلى آله
المنتجبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومناقبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخوات الحسين وعلى أنصار الحسين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واكتبنا من زفار الحسين واجعلنا من الباقين في عزاء الحسین. یا رب الحسین بحق حسین ہماری اس مجلس حسین کو بحق حسین قبول و منظور فرما. مجھ سمیت تمام صاحبان ممبر کی ڈیوٹیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام عزاداروں کی عبادتیں قبول فرما. میرا اللہ جو اس مشن عذاب کو اس سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں، محمد خان عاقل صاحب اور بھی دیگر جتنے نیٹ ورک یہاں کیٹمن جو ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، میرا اللہ تجھے واسطہ ہے تبلیغ دین تشیع، تبلیغ دین حقہ، تبلیغ دین اسلام کی عظمت کا انہیں اجر عظیم عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زیارت شہر کربلا نصیب فرما. اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند تر صلوات کی تلاوت فرما. تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں وہ دن اور راتیں عطا کی کہ جن کی ہر گھڑی میں، ہر لمحے میں ہمارا ہر سانس کعبہ عشق حسین کا طواف کر رہا ہے. راتیں بھی حسین کی، ہماری باتیں بھی حسین کی. اور حمد خدا کے بعد درود و سلام کا لشکر لے کے چلتے ہیں ابو طالب کے اس بیٹے پہ، بلکہ یوں کہوں عظیم باپ کے عظیم بیٹے کے عظیم در پہ، کہ جس پہ درود پڑھے بغیر دشمن علی کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی. علی پہ درود پڑھے بغیر علی کے دشمن کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی. معلوم ہوا جو دشمن کی بھی مجبوری ہو اسے علی کہتے ہیں. کیا کہنے، واہ واہ واہ. جو ہر اپنے اور پرائے کی مجبوری اسے علی کہتے ہیں. شکر کیا کریں اللہ نے عقل عطا کی ہے. عقل نہ ہو تو علی نہیں آتا. عقل ہوگی تو عشق علی آئے گا. میں بازاری خطابت کرنے کا عادی نہیں، جو بات کروں کوشش کرتا ہوں پیچھے حوالہ یا اللہ کے قرآن کا ہو یا 14 کے فرمان کا ہو. میں نے کیا جملہ کہا بھی، عقل ہوگی تو علی آئے گا، عقل نہیں ہوگی تو محبت علی نہیں آئے گی. دلیل دیتا ہوں، اٹھاؤ اصول کافی باب العقل کھولو، پہلا باب. آپ کے میرے پانچویں چھٹے امام ششم امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آقا فرماتے
وہ جنت میں داخل ہوگا. پھر سنو میرے مولا کا فرمان. میں نے کیا کہا تھا؟ عقل ہو تو ولی آئے گا, عقل نہ ہو تو ولی کی محبت نہیں آ سکتی. تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جو عاقل ہے وہ دیندار ہے, اور جو دیندار ہے وہ جنتی ہے. کسی نے میرے 5ویں مولا علیہ السلام سے پوچھا تھا, مولا یہ دین کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا 5 چیزوں کا نام ہے, نماز, روزہ, حج, زکات, ہماری ولایت. دین 5 چیزوں کا نام ہے, نماز, روزہ, حج, زکات, ہماری ولایت. 6 مولا نے فرمایا عقل ہوگی تو دین آئے گا. 5ویں مولا نے فرمایا دین نام ہے ہماری ولایت کا. پتا چلا علی کی ولایت وہ مانے گا جس کے پاس عقل ہوگی, علی کی ولایت وہ مانے گا جس کے پاس عقل ہوگی. اب بے وقوف کیا جانے کہ علی کون ہے. شرط ہے علی کو ماننے کی, وہ ہے عقل. میں بات مزید کھولتا ہوں. یہ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنی بھی اشیاء ہیں, جاندار ہو یا بے جان, ہم اگر انہیں جاننا چاہیں تو ہمیں حواس خمسہ میں سے کسی ایک کا سہارا لینا پڑتا ہے. کسی کو بھی جاننا ہو یا پہچاننا ہو, یا آنکھوں سے دیکھ کے پہچانیں گے, یا کانوں سے سن کے پہچانیں گے, یا زبان سے چکھ کے پہچانیں گے, یا ناک سے سونگھ کے پہچانیں گے, یا لمس کر کے پہچانیں گے. دیکھ لیں کوئی بھی چیز ہو, آپ ان 5 حالتوں سے باہر نہیں جا سکتے. کسی بندے کو جاننا ہو, کسی انسان کو, کسی بے جان کو, کسی شے کو بھی, یہ 5 یعنی حواس خمسہ اگر آپ کے درست ہوں, ان میں سے کسی کا سہارا لیا جائے گا تو آپ یہ جان پائیں گے کہ فلاں چیز کیا ہے یا فلاں بندہ کون ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان 5 سے بھی ماورا ہے. میں سوال یہ کرتا ہوں بچوں سے, 2 جمع 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 2 + 2 = 4. کیا اپنے آنکھوں سے دیکھ کے مجھے بتایا, کانوں سے سن کے بتایا, ناک سے سن کے بتایا, زبان سے چکھ کے بتایا, ہاتھوں سے مس کر کے بتایا؟ زندہ باد. عقل سے میں نے پوچھا 2 جمع 2 کتنے ہوئے؟ آپ نے فوراً کہا 4. کس نے بتایا آپ کو؟ عقل میں. یعنی ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جنہیں ہم عقل سے جانتے ہیں. پڑھ دوں جملہ. مشرکین مکہ میرے نبی سے کہتے تھے کیسا خدا ہے تمہارا جو نظر ہی نہیں آتا؟ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سمجھایا. یہ گھر, یہ کپڑے, یہ لباس, یہ پودا مثلاً کیا یہ بغیر بنانے والے کے بن سکتا ہے؟ کہنے لگے نہیں. تو نبی فرماتے تھے یہ اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ یہ عقل بتائے گی نا کہ کوئی ہے جس نے اس کو بنایا. کل کا مشرک محمد سے کہتا تھا اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. آج ان کے بچے ہم سے کہتے ہیں اگر تمہارا امام ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. اور بھائیو, خدا بھی نظر آتا ہے, امام بھی نظر آتا ہے, مگر شرط ہے بندے کے پاس عقل ہونی چاہیے.
ماشاءاللہ. اگر سامعین نہ سمجھے تو امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات کی تلاوت فرمائیں. عقل ہوگی تو امامت سمجھ میں آئے گی, عقل ہوگی تو توحید سمجھ میں آئے گی. اچھا عجیب ہے ویسے دشمن امام بھی نہ دیکھ کے شیطان مان لیتے ہیں کہ کوئی ہے جو گمراہ کر رہا ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم عدل الہی کو ترجیح دیتے ہیں ہر مقام پہ. یہ خدا کے عدل کے خلاف ہوگا کہ گمراہ کرنے والا شیطان تو ہو مگر ہدایت کرنے والا کوئی امام نہ ہو. یہ بالکل عین عدل ہے. گمراہ کرنے والا بھی غائب, ہدایت کرنے والا بھی غائب. وہ غائب رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو یہ غائب رہ کے ہدایت نہیں کر سکتا. عجیب ہے, عجیب عجیب باتیں, غیر منطقی دلیلیں, غیر منطقی سوالات. سامعین گرامی قدر, آج دنیا موجود ہے تو حجت کے صدقے میں موجود ہے. نظام خدا چل رہا ہے تو میری حجت کے صدقے میں چل رہا ہے, میرے امام کے صدقے میں چل رہا ہے. اگر امام نہ ہو تو یہ کائنات نہ رہے. پہلا محمد وہ تھا جس کے صدقے میں کائنات بنی. آخری محمد وہ ہے جس کے صدقے میں کائنات باقی ہے. جو اس کا منکر وہ بھی لعنتی, جو اس کا منکر وہ بھی لعنتی, جو اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی لعنتی, جو اس کے بعد امامت کا دعویٰ کرے وہ بھی لعنتی. وہ نبوت کے اختتام پہ, یہ امامت کے اختتام پہ, اس پہ ختم نبوت, اس پہ ختم امامت. دونوں جو ایسا میں گرامی کرتا. تو کیا فرمایا؟ عقل ہوگی تو دین ہوگا, دین ہوگا تو بندہ جنتی بنے گا. چونکہ ہماری گفتگو کامیابی انسان کے عنوان پہ ہے, تو کامیابی کے لیے شرط ہے, کل میں نے عرض کیا تھا کامیابی کے لیے شرط ہے یقین. یاد ہے یقین, علی کا سونا یقین کا سونا, نیسم کا عشق یقین کا عشق, یاد ہے نا. تو کامیابی کے لیے یقین بھی ضروری ہے, اور آج ہماری گفتگو ہے کہ کامیابی کے لیے عقل بھی ضروری ہے. بے وقوف بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. کلیئر ہو گئی بات, آگے چلے. عقل ہوگی تو ہدایت آئے گی, ہدایت ہوگی تو معرفت ہوگی, معرفت ہوگی تو عبادت کا لطف آئے گا. کسی نے میرے مولا میر سے پوچھا جب خطیب ممبر صدوری مسجد کوفہ کے ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, آقا کا صحابی جس کا نام زید تھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا امیر المومنین حل رأیت ربک, کیا آپ نے اپنا رب دیکھا ہے؟ علی نے فرمایا افسوس تم پہ, علی اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. علی عبادت نہیں کرتا اس کی جسے دیکھا نہ ہو. زینب گھبرا گیا, اس نے کہا یا علی اللہ نظر آتا ہے؟ فرمایا نہیں. جب نظر ہی نہیں آتا اور آپ نے فرمایا میں دیکھے بغیر عبادت نہیں کرتا, تب علی کو پھر موقع مل گیا توحید بتانے کا. یہ سوال علی سے ہی کرنا چاہیے تھا. پوری کائنات میں علی سے بڑا مبلغ توحید کوئی نہیں ہے, جس کے ہر خطبے میں توحید کی جھلک آ رہی ہے. علی نے فرمایا سن, میں نے اللہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا, دل کی آنکھوں سے دیکھا. علی نے بتا دیا پہلے میں نے اسے پایا وہ کیسا ہے, اس کی معرفت حاصل کی, پھر علی نے اسے سجدہ کیا ہے. عبادت سے پہلے معرفت ضروری ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جوانوں, مجلس میں آؤ تو مجلس کی معرفت ہونی چاہیے. فرش عزا میں بیٹھو, اس فرش عظیم کی معرفت ہونی چاہیے. عزاداری کرو, عزاداری کی معرفت ہونی چاہیے. غم حسین میں
चाहत होगी उस इबादत का अपना ही लुत्फ आएगा। अली मौला ने क्या फरमाया, मैं उसकी इबादत कर ही नहीं सकता जिसे देखा ना हो। अब अली को मौका मिल गया, सुनो मेरा खुदा कौन है। अली के जुमले पढ़ने लगा, अपने नहीं। मेरे जुमलों में तो आप बोलते हैं, अली के जुमलों में मैं देखूंगा बोलते ही चुप रहते हैं। अली ने फरमाया सुन, वो ऐसा लतीफ है जिसकी लताफत का इदराक नहीं हो सकता। हाय 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 हाय, ये जुमले अली भी बोल सकते हैं। फरमाया वो ऐसा करीम है जिसके करम की कोई हद नहीं है, वो ऐसा जलील है जिसकी जलालत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, वो ऐसा आदिल है जिसके अदल की कोई मिसाल नहीं है। वो कब से है जब कब न था, वो तब तक होगा जब कुछ न होगा। अल्लाह अल्लाह उसी ने बनाया मगर खुद किसी ने उसको नहीं बनाया। वो है मगर हुआ नहीं है, मौजूद है अदम से वजूद में नहीं आया। तब अली ने फरमाया वो देखता है आंखों के बगैर, सुनता है कानों के बगैर, बोलता है जुबान के बगैर। ऐसे जब मुझे बता जिसका रब ऐसा हो मैं इबादत न करूं तो क्या करूं। क्या कहने, कुदरत का ये दस्तूर है, दस्तूर रहेगा। कुदरत का ये दस्तूर है, दस्तूर रहेगा। जुल्मात से हट के बहुत नूर रहेगा, जुल्मात से हट के बहुत नूर रहेगा। इमरान के बेटे की तहारत का असर है, टूटे हुए शजरों से अली दूर रहेगा। सलामत रहे अल्लाह इन उठते हुए हाथों पर हम फरमाए। सामने इकराम ये कदर यही लुत्फ आता है अली के अल्लाह की गुफ्तगू सुनने का, अली के अल्लाह की गुफ्तगू, अल्लाह की शान में बोलने का। जो ज़ुबान अली से शान तौहीद बयान हुई। अली ने क्या बताया, पहले मैंने उसको पहचाना फिर उसे सजदा किया। इसीलिए तो मौला ने फरमाया था इलाही माअबदतु का तमन फी जन्नतिक वला खौफन मिन नारिक बल वजदतु का अहलन लिल इबादत फअबदतु। गवाह रहना अली जन्नत के शौक में इबादत नहीं करता। ये जुमला और कौन बोलेगा, अली जहन्नुम के खौफ में तेरी इबादत नहीं करता। अली इसलिए झुकता है तू इस काबिल है कि तुझे झुका जाए। अली से सुनो तौहीद क्या है। मैं एक जुमला अक्सर कहा करता हूँ, अली वालों शुक्र किया करो तुम्हें अली मिला, यही वजह है कि तुम्हें खुदा मिला। अगर अली ना मिलते तुझे फिर वही खुदा मानते जिसकी दो टांगे हैं, जो जहन्नुम में टांग डालेगा। भाई जिनका अल्लाह जहन्नुम में जाएगा वो बंदे कहाँ जाएंगे। सामने कराम कादर नहीं, हमारा अकीदा जो कि गुफ्तगू पूरी दुनिया तक मेरी पहुंच रही है। मेरे सामने सिर्फ आप नहीं बैठे, मुझे वो भी सुन रहे हैं जो मुझे सुनना नहीं चाहते। तो मेरी जिम्मेदारी है कि जिस मिंबर में बैठा हूँ, ये मिंबर कोई छोटा मिंबर नहीं, ये मिंबर मजलिस हुसैन का मिंबर है। ये मिंबर कोई छोटा मिंबर नहीं, कोई सियासी मिंबर नहीं, ये मिंबर दीन हक का मिंबर है। तो यहाँ से मैं ज़माने को बता रहा हूँ, खबरदार काफिर काफिर ना कहा करो। तौहीद क्या है, जो चेहरा तशय्यो दिखा सकता है कायनात में किसी के पास नहीं है। पूरी दुनिया को हमारा चैलेंज है, पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया से बुला, पूरी दुनिया कोई है जिसके पास नहजुल बलागा जैसी किताब हो, कोई है जिसके पास अली जैसा इमाम हो। भाई जिसके मकतब का इमाम अली हो उस मकतब का खुदा क्या होगा।
نصرۃ اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب فلک شگاف دارا. بہت شکریہ، حق ادا کر دیے جوانوں بزرگوں، آپ کی دعاؤں کا مقروض، آپ کی محبتوں کا مقروض. علی علی عبودیت کا معیار ہمیں دے کے گئے. علی مولا نے ہمیں بتایا کہ بندگی کیا ہوتی ہے. ایک جملہ چلے آ گیا ہے، علی کیا فرماتے تھے؟ الہی کفا بی عزت ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا. میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے. خدا کی قسم مکمل توحید بھی اسی میں، مکمل بندگی بھی اسی میں. علی نے بتا دیا جس کا بندہ علی ہو وہ رب کیا ہوگا. پھر میرے مولا فرماتے تھے یا اللہ جیسا میں رب چاہتا تھا تو ویسا مجھے مل گیا، اب مجھے ویسا بندہ بنا جیسا تو چاہتا ہے. مجھے بتا اگر علی دعا مانگے خدا رد کرے گا؟ نہیں کرے گا. جب علی نے فرمایا مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے تو بتاؤ اللہ نے بنایا یا نہیں؟ بنایا یا نہیں؟ تو جملہ کہنے دو نا، کائنات کی چاہت کو خدا کہتے ہیں، خدا کی چاہت کو علی کہتے ہیں. علی مولا ہے علی. بندوں سے خدا نے مطالبہ کیا، کیونکہ موضوع انسان ہے. انسان شیعہ موضوع نہیں ہے ہمارا، سنی موضوع نہیں ہے ہمارا، مسلمان موضوع نہیں ہے، غیر مسلم موضوع نہیں ہے. انسان انسان، کیونکہ یہ جس کی مجلس ہے وہ انسانیت کا امام ہے، وہ انسانیت کا محسن ہے. اور اس گیٹ کے اندر آتے ہوئے گیٹ کیپر نے، چوکیدار نے کسی سے پوچھا نہیں کہ تیرا مذہب کون سا ہے. کوئی بیٹھا ہو میرا گھر شیعہ بھائی، آپ کو کسی نے پوچھا رستے میں کہ تیرا مذہب کون سا ہے؟ نہیں، جو بھی آیا اس نے دروازہ کھول دیا، اندر ویلکم کہا. کیوں؟ کیونکہ یہاں کھڑے سارے انتظامیہ جانتی ہے یہاں جو آتا ہے وہی آتا ہے جس کا شجرہ ٹھیک ہوتا ہے. یہاں مذہب و مکتب کی قید نہیں، یہاں شرافت ضروری ہے. بندہ شریف ہو تو حسینی ہوتا ہے. موضوع انسان ہے، انسان سے گفتگو خدا نے جو قرآن میں کی فرمایا یا ایھا الناس، کس سے گفتگو ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں خلق کیا. اس کا مطلب ہے کہ انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ عبادت بھی کرے. بے شک انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ بندہ عبادت بھی کرے. اچھا یہ وہ انسان اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بلند ترین بنایا، کرامت عطا کی، اشرف المخلوقات بنایا، اسی سے تقاضا کیا کہ عبادت کرو. اچھا ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں خلق کیوں کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہیں خلق کیا جنات کو اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. بس تمہید ختم ہو گئی. آئے نتیجے کی طرف. جنات کو کیوں بنایا؟ عبادت کی. انسانوں کو کیوں بنایا؟ آج تھوڑی سی بات میری مشکل تھی، نتیجہ اچھا نکلے گا اس لیے میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ بچے بھی میری بات سمجھیں. جنات کو کیوں بنایا؟ انسانوں کو کیوں بنایا؟ کلیئر؟ اوکے. یا اللہ تو نے ہمیں بھی بھیجا عبادت کے لیے، جنات کو بھی بھیجا. انسان نظر آتے ہیں، جنات نظر، مگر انہیں بھی اس لیے بھیجا کہ وہ تیری. اچھا عبادت کرنی کیسے ہے؟ آواز آئے گی میں نے تمہارے درمیان اپنے نبی بھیجے. تو یا اللہ جنات میں بھی بھیجے یا نہیں بھیجے؟ قرآن اٹھاؤ. یا معاشر الجن والانس الم یأتکم
जाकुम रुसुलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाती। अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा, ए गिरोहे जिन्नो इंस, क्या तुम्हारे दरमियान कोई रसूल नहीं आया जो तुम में से हो और हमारी तिलावत तुम्हारे आगे करे? ये आयत बताती है कि रसूल इंसानों में भी आए और रसूल जिन्नात में भी आए। जिन्नात को भी खल्क किया इबादत के लिए, इंसानों को भी खल्क किया इबादत के लिए, फिर इबादत के तरीके सिखाने के लिए जिन्नात में भी रसूल भेजे और इंसानों में भी रसूल भेजे। मुझे बताओ जिन्नात अभी तक मौजूद है या नहीं? सारे बोलो, है? देखा है? ये मान लेते हो? जिन्नात मौजूद है ना? देखे हैं? नहीं, मगर यकीन है कि मौजूद है। जिन्नात का इनकार कुरान का इनकार है, क्योंकि कुरान दलील है जिन्नात के वजूद पे, सूरत मौजूद है जिनके नाम पे। तो तवज्जो, जिन्नात को भेजा इबादत के लिए, इंसानों को भेजा इबादत के लिए, और कुरान ने कहा हमने रसूल जिन्नात में भी भेजे, रसूल इंसानों में भी भेजे। अब गदीर के मैदान में रिसालत का दरवाजा तो बंद हो गया, बंद हो गया ना भाई, नबूवत का दरवाजा, खत्मे नबूवत की मोहर लग गई मैदान गदीर में। अब जिन्नात गदीर से पहले भी थे, जिन्नात गदीर के बाद भी है। अब नबी ने फरमाया हाथी ऐसा छोड़ूंगा जो इंसानों का भी इमाम हो, जिन्नात का भी इमाम हो। अब पता चला नबी ने क्यों कहा था मन कुन्तु मौला, जिसका मैं मौला अली वो होगा जो जिन्नात का भी मौला हो, इंसानों का भी मौला। सबकी हाजतें पूरी कर सकता हो। इमाम वो होना चाहिए जो सबकी जरूरत
اب سوال ہے یہ کتاب صرف انسانوں کے لیے یا قرآن ان جنات کے لیے بھی ہے؟ دلیل کے ساتھ قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اگر جنات اور انسان مل کر بھی اس کتاب جیسی کوئی لانے کی کوشش کرے نہیں لا سکتے۔ اس کا مطلب ہے اس آیت سے پتہ چل گیا یہ کتاب انسانوں میں بھی ہے، یہ کتاب جنات میں بھی ہے۔ اب جہاں یہ کتاب ہے وہاں علی ہے۔ بھائی کیا فرمایا تھا قرآن و علی و قرآن، تو قرآن سے طے ہو گیا نا یہ قرآن جنات میں ہے، تو جہاں قرآن ہوگا وہاں علی، اور جہاں علی ہوں گے وہاں قرآن۔ چکوار والوں جہاں قرآن وہاں، اور جہاں علی وہاں قرآن۔ اگر تمہیں علی یہاں نظر آئے اور قرآن مقابلے میں نظر آئے، اگر علی یہاں نظر آئے اور قرآن مقابلے میں نظر آئے، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جہاں قرآن ہو وہاں چلو، نہیں فرمایا جہاں علی ہو وہاں چلو۔ قرآن وہاں ہو دھوکہ نہ کھانا۔ اگر قرآن علی کے مقابلے میں لایا جائے وہ قرآن ہی نہیں، قرآن وہ ہے جو علی کے ساتھ ہے۔ جہاں علی ہوں گے وہی قرآن ہوگا۔ تو علی انسانوں کے بھی امام، علی جنات کے بھی امام۔ چلو اگر ابھی بھی یقین نہیں آتا تو میں امام شافعی کے چند اشعار سنوں۔ جان تو امام شافعی کون ہے؟ میرے بھائیوں کے امام ہیں، میرے مولا کے غلام ہیں۔ ناز کیا کرو تمہیں وہ امام ملے کہ دنیا کے امام بعد میں بنتے ہیں، پہلے ان کے غلام بنتے ہیں۔ امام شافعی کے جملے ہیں اور دیوان شافعی میں بھی موجود ہیں، اور اگر کوئی زائرین یہاں یقیناً موجود ہے، میرے سامنے چہرے موجود ہیں، زائرین تشریف فرمائے۔ آپ نجف اشرف میں اور امیر کی زری کے باہر بھی امام شافعی نے یہ 4 جملے لکھے ہوئے ہیں، علی نے اپنے روزے پہ لکھوائے ہیں۔ علی کے روزے پہ یہ جملے لکھا ہونا ان جملوں کا دلیل ہے کہ ان میں کوئی شک نہیں ہے، یہ پکے سچے جملے ہیں۔ سنو گے امام شافعی نے کیا کہا؟ امام شافعی نے کہا مجھ سے پوچھو کہ علی کون ہے۔ میرے سنی بھائی اس جملے پہ بولیں گے کیونکہ میں سنی بھائیوں کے امام کا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ شیعہ بے شک چپ رہے، مجھے کوئی دکھ نہیں، میرا سنی بھائی ہے، میرا ساتھ دینا، تمہارے امام کا عقیدہ پڑھنے لگا ہوں۔ امام شافعی کہتے ہیں علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع المصطفیٰ حقا الامام الانس والجنہ۔ علی امام شافعی فرماتے ہیں پوچھو مجھ سے کہ علی کون ہے۔ جنت جہنم اور میرے درمیان اگر کوئی ڈھال ہے تو محبت علی ہے۔ جہنم اور میرے درمیان اگر کوئی ڈھال ہے تو محبت علی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں علی وہ ہے جو جنت کا اور جہنم کا قاسم ہے، علی وہ ہے جو نبی کا برحق جانشین ہے۔ الامام الانس والجنہ، صرف میرا امام علی نہیں، سارے انسانوں کا بھی امام ہے، سارے جنات کا بھی امام۔ امام شافعی کے جملے سن لیے نا کہ علی جنہ ڈھال ہے، سپر میرے اور جہنم کے درمیان۔ امام شافعی نے بتا دیا جہنم سے اگر کسی چیز نے بچانا ہے تو بس وہ محبت علی ہے۔ علی جنت و جہنم کا قاسم ہے، تقسیم کرنے والا ہے۔ چل دل ہو تو میں اس جملے پہ تھوڑی وضاحت کر دوں۔ علی جنت و جہنم کی تقسیم کرنے والا ہے، یہ اصل میں حدیث ہے میرے حضور کی، میرے نبی کی، جسے امام شافعی نے اپنے اشعار میں شامل کیا۔ نبی نے فرمایا تھا یا علی اندر قسیم النار والجنہ،
تو جہنم اور جنت کا تقسیم کرنے والا. یہ سوال ایک بندے نے میرے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے پوچھا. میرے مولا سے سوال کیا جب رسول اللہ یہ آپ کے جد نے جو فرمایا کہ علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، یہ جنت کا خالق اللہ، جہنم کا خالق اللہ، بروز محشر کا مالک اللہ، تقسیم علی کیسے کریں گے؟ یہ علی کا علی بیٹا تھا، خود بھی علی تھا، دل کی کتاب پڑھنا جانتا تھا. فرمایا یہ حدیث مانتا ہے یا نہیں کہ نبی نے فرمایا علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض منافقت ہے؟ کہتا مانتا ہوں. فرمایا مومن جنتی ہے، منافق جہنمی ہے. یہ سنا وہ چلا گیا. ساتھ کھڑا تھا میرے 8ویں امام کا صحابی خواجہ ابا سندت، یہ قریب آیا. اس نے کہا مولا کمال کر دیا، کیا جواب دیا، لاجواب کر دیا. وہ واپس چلا گیا. میرے مولا نے خواجہ ابا سندت کا چہرہ دیکھا. فرمایا خواجہ یہ جملہ اس کے لیے تھا، تیرے لیے جواب اور ہے. اس نے کہا مولا یہ کیا سوال ایک جواب دو. آقا نے فرمایا چونکہ میں نے علی پڑھنا تھا ظرف دو تھے. یہ ہزاروں کا مجمع میرے سامنے ہے. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سیرت امام ہے، سیرت معصوم ہے، علی ہر کسی کو نہ سنا ہوں. کیونکہ ہر کوئی علی برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ شکر کیا کرو کہ تمہیں وہ دل ملا ہے جو فضائل علی ہضم کر سکتا ہے، ورنہ کم ظرف کیا جانے کہ علی کون ہے. میں بڑے لوگوں کا کہنا ہے محسن کا تو فضائل بڑے پڑھتا ہے، فضائل بڑے پڑھتا ہے، فضائل بڑے پڑھتا ہے. بھائی کیوں نہ پڑھو، مجھے علی ملا ہے. میں تو تب شرم کروں جب میرا امام معاذ اللہ اس قابل نہ ہو کہ چوک میں پڑھ سکوں. میں چوک میں پڑھ سکتا ہوں، میرا وہ امام ہے جو کعبے میں آیا ہے. میں علی بھی پڑھ سکتا ہوں، علی کا کردار بھی پڑھ سکتا ہوں، علی کے بیٹوں کا کردار بھی پڑھ سکتا ہوں، علی کے باپ کا کردار بھی پڑھ سکتا ہوں، علی کی ماں کا کردار بھی پڑھ سکتا ہوں. اور فضائل علی پہ شک کرنے والوں ہمت ہے، جیسے علی میں چوک میں پڑھتا ہوں تو اپنے پیر کا کردار میرے کان میں تو پڑھ کے بتا. اگر ہونا وزم ہو نہیں سکتی، اشعار کے برعکس نظم ہو نہیں سکتی. حیدر کے مخالف کے لیے ضرب مثل ہے، کتے کو کبھی کھیر ہضم ہو. علی ملا ہے، فضائل نہ پڑھے تو کیا پڑھے. بہت بڑی عبادت ہے تبلیغ فضائل علی، بہت بڑی عبادت ہے تبلیغ ولایت علی. گلی گلی علی علی کیا کرو. ہمیں علی ملا ہے جو کم ظرف ہے. چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، گرد گرد جالی چگرد مرتضی علی، بفضل پنجتن پنجتنی پنجارے فلک شکام دارا. بہت شکریہ، آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. مجھے شکیدہ جاتے پتہ نہیں خون حلال دے
اور سننے علی آ گئے. جی الفاظ کی قدر کرنے والوں بیچارے کم سر اور آ گئے علی سننے. ہضم ہو نہ سکا تو کہنے لگے علی تو اللہ ہے. اچھا کچھ ایسے بیچارے آ گئے جنہوں نے کہا او بھائی علی بھی تو انسان ہے نا ہم جیسا. وہ بھی بدبخت, یہ بھی بدبخت. انہوں نے کہا علی اللہ اور بدبخت ہو, انہوں نے کہا علی اپنے جیسا اور بڑے بدبخت ہو. انہوں نے علی اللہ کہہ دیا, ان کا ظرف بھی چھوٹا. انہوں نے علی اپنے جیسا کہہ دیا, ان کا ظرف بھی چھوٹا. تم بیٹھے ہو علی کے شیعہ, ناز کرو تمہارا ظرف بڑا ہے. علی سنتے بھی ہو, علی کرتے بھی ہو, اور علی ویسا مناتے ہو جیسا خدا نے علی دیا. سن لو عقیدہ, سن لو عقیدہ, یہ بازاری عقیدہ نہیں, نجف کی گلیوں کا عقیدہ ہے. جو علی کو اللہ کہے وہ لعنتی ہے, جو علی کو اپنے جیسا کہے وہ بھی لعنتی ہے. نصیری بھی لعنتی, مکسر بھی لعنتی, کیونکہ ہم علی اللہ والے نہیں, علی ولی اللہ والے. پھر مجھے بتائیے میرا ظرف کیسا ہے. اگر اس کا جواب اور تھا تو میرا اور ہے بتائیے نا. آقا نے فرمایا خواجہ سن, قیامت کا دن ہوگا, محشر کا میدان سجے گا, آدم سے قیامت تک کے انسانوں کا مجمع, ادھر ہوگی جنت ادھر ہوگی جہنم, درمیان میں ہوگا میرا دادا علی. بھائی پوری ذمہ داری سے دعائیں پڑھ رہا ہوں. مولا نے فرمایا درمیان میں ہوگا میرا دادا علی, ایک ایک کو چن چن کے جنت میں ڈالے گا اور کہے گا یہ تو رکھ کیونکہ یہ میرا ہے. پھر جہنم میں کسی کو ڈالے گا, یہ تو رکھ کیونکہ یہ میرا نہیں ہے. پتا چلا جو علی کا ہے وہ جنتی ہے, جو علی کا نہیں وہ پکا جہنمی ہے. بس حقیقت. مگر کتنی بدبخت امت تھی, علی سلام کرتا تھا جواب نہیں دیتی تھی. نہیں پہچانا امت نے علی کو, خدا کی قسم نہیں پہچانا امت نے علی کو. میرا سلام اس یتیم بی بی پہ کہ جسے باپ کا پرسا بڑے عجب رنگ میں دیا گیا. دعا کرو, مسائب کا مقام ہے, قبول کرے خدا. میرا اللہ کسی بچی کو یتیمی نہ دیکھنی پڑے. اللہ نہ کرے اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے نا, وہ بیٹی اپنے گھر اپنے باپ کے گھر بیٹھی رہتی ہے. وہ سوچتی ہے کہ میری سہیلیوں نے آنا ہے, محلے کی عورتوں نے آنا ہے, مجھے تسلیاں دینی ہیں. معاف کرنا, بدول یتیم ہوئی تھی نا, انتظار کرتی رہی مدینے کی عورتیں آئیں گی, مجھے میرے بابا کا پرسا دیں گی. غیرت مندوں, ہاں مدینے کے لوگ آئے, عورتیں نہیں مرد آئے, پرسا دیا. مگر یہ کائنات کا واحد پرسا تھا کہ پرسا دینے والوں کے ہاتھوں میں تعزیہ نہیں تھے. یہ کائنات کا واحد پرسا تھا, ہاتھ میں آگ لگانے کا سامان تھا. ازاداروں یہ وقت بطول نہ دیکھتی, مر گئی وہیں پہ زہرا. جب تک قربان ہوا
اندر سے بیوی فضا کی آواز آئی، کون ہو؟ کہنے لگے علی کو باہر بھیجو، مدافع ولایت علی بنت پیغمبر دروازے کی پشت پہ آئی اور فرمایا ظالموں علی باہر نہیں آ سکتے، علی مصروف ہے۔ ایک ظالم کی آواز آئی، بطول علی کو باہر بھیج دے ورنہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا۔ باپ کے بعد یہ سخت لہجہ پہلی مرتبہ سنا، تڑپ کے کہنے لگی حیا کرو، یہاں میرا بابا انما پڑھتا تھا، اس گھر میں میری زینب رہتی ہے، عزاداروں کتاب میں نہ ہوتا میں نہ پڑھتا، جب کہا نا میری زینب رہتی ہے، یہ بول کے کہتے وہ ان رہتی ہے تو ہم کیا کریں؟ یہ شام غریبہ کی آگ نہ لگتی اگر مدینے کا دروازہ نہ چلتا۔ عزاداروں یہ باتیں ہو رہی تھی، ایک ظالم نے اشارہ کیا، کنفس ملعون سے کہا آگ روشن کر، آگ دروازے پہ لگا دی گئی، صرف دروازہ نہیں دروازہ سارا جل گیا، دروازے پہ لوہے کی کیلیں تھی، صرف اتنی بات ہوتی ہم ماتم نہ کرتے، پشتے در پہ محمد کی بیٹی، باہر مدینے کے مرد، انہوں نے جلتا دروازہ مل کے اندر دھکا دیا، آگے اکیلی زہرا دروازہ روکتی رہی، عزاداروں مر نہیں جاؤ گے۔ اب منظر کیا تھا؟ بطول زمین میں گر گئی، جلتا دروازہ اوپر، لوگ توڑتے ہوئے رونے کہتی تھی فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئے، فضا میرا موسیقی شہید ہو گیا، اب فضا میری مدد کر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں لوگ گھر میں داخل ہو گئے، نہیں پڑھتا لمبا مصائب، گھر میں داخل ہو گئے، اب منظر کیا؟ کائنات کا صابر علی، گلے میں رسیاں ڈالی گئی، صرف رسیاں نہیں ڈالی، بدبختوں نے علی کو گھسیٹنا شروع کیا۔ جب یہ منظر زہرا نے دیکھا اپنا محسن بھول گیا، علی کی ابا میں ہاتھ ڈالا اور کہنے لگی خلو ابن امی میرے علی کو چھوڑ دو۔ ایک ظالم نے علی کی ابا کھینچی، بطول نے نہیں چھوڑی، جتنے سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا، جب زہرا نے ہاتھ نہیں چھوڑا، نبی کے بعد پہلا تعزیانہ بطول کے ہاتھ میں لگا، رونے کا بابا زہرا اجڑ گئی۔ ہائے حسین، ہائے غریبی، ہائے زہرا، ہائے جلتا دروازہ، ہائے ٹوٹی پسلیاں، یا سید، یا سید۔ عزاداروں بطول کے ہاتھ زخمی ہو گئے، ہاتھوں کا زخمی ہونا تھا، رو رو کے کہتی تھی چھوڑ دو علی کو ورنہ میں بابا کی قبر پہ جا کے بدعا کروں گی۔ عزاداروں علی کو مسجد میں لایا گیا، بطول بچوں کو لے کے بابا کی قبر پہ آ گئی، باپ کی قبر کی مٹی پہ ہاتھ رکھا، رو کے کہتی تھی بابا بابا اٹھ دیکھ تیری زارا بوڑھی ہو گئی، بابا قسم حقی فصبر کو، بابا دن دہاڑے مجھے لوٹا گیا، بابا میں خاموش رہی، بابا میرا دروازہ جل گیا، میں نے صبر کیا، بابا مجھے حق نہیں دیا گیا، میں نے صبر کیا، اب میں اشارہ کروں گا سید تو میری ہمت نہیں پڑوں، رو کے کہتی تھی بابا اٹھ کے دے
کے دیکھا نا ہم یتیم ہو گئے. بی بی فضا نے فرمایا بچوں جاؤ بابا کو بتاؤ. مسجد میں آیا حسین اور رو کے کہا بابا ماں دنیا سے چلی گئی. یہ جملہ علی نے کیسے سنا؟ جاؤ کتابیں پڑھ لو. 87 جنگیں لڑی ہیں علی نے, کسی کی جرت نہیں ہوئی علی منہ کے بل زمین پہ گرے. جب پتا چلا نا زہرا چلی گئی علی منہ کے بل زمین